انصاف اور سچائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ صبر صحت مندی کا باعث ہے۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس مریض کی مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے مگر استعمال نہیں کرتا۔ جس کا بولنا ذکر الہی میں ہو، جس کی خاموشی غور فکر میں اور جس کی نگاہ نگاہ عبرت ہو وہ مجھ جیسا ہے۔ اسے بشارت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم دیا اور وہ متکبر نہیں مرا۔ ہر ایک انسان کی روشنی اس کی نظر میں ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو تولتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے مگر عقل مند بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جھگڑے کو کہہ وہ تیز ہو جائے اس سے پہلے اس کو چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تمہاری رائے تمہارے غصے کے زیر اثر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اتنے تندرست جسم، خوبصورت چہرے اور شیر کلام کرنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں پڑے چیخ رہے ہوں گے۔ میرے نزدیک مٹی کا ڈیلا اور روپیہ برابر ہے۔ میں فکر کو دوست رکھتا ہوں اور مالداری سے نفرت کرتا ہوں۔ مالدار بہت دشواری کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اے دنیا کو سونے چاندی کے لیے طلب کرنے والے، ترک دنیا بہت عمدہ چیز ہے۔ تم دنیا سے عداوت رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ تھوڑا جو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے خزانے سے جو رنج کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ تعلیم بہترین خیرات ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ جہالت لڑکوں کے دل سے وابستہ ہے مگر تربیت کی جڑی اس میں سے اسے دور کر دے گی۔ جب تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے الگ ہو تو پھر یہ بے صبری اور پریشانی کیوں؟ سچے کا تھوڑا سا مال جھوٹے کی بہت سی دولت سے بہتر ہے۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لینا ہی بڑی دولت مندی ہے۔ جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہوا وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ دوسروں کی خوشی اور آسودہ حالی پر حسد نہ کرو کیونکہ ان کی یہ خوشحالی زندگی تو چند روز ہے۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو کیونکہ جب میں نے شجر ممنوع کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو، اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوع کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا۔ میں جاودانی جنت میں مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔